یہ ربا النسیہ کی میں نے بات کی تھی. اب ہم آتے ہیں ربا الفضل کی طرف، یا جسے ربا الفضل اردو میں ہم کہیں گے. تو ربا الفضل کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بارٹر کا معاملہ کرتا ہے اور اشیاء کے لین دین کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو کھجورے لانے کے لیے بھیجا، تو وہ جو نیب قسم کی کھجورے لے آیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1 سا کھجور کے عوض 2 سا اور 2 سا کھجوروں کے عوض 3 سا لیتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تمام کھجوروں کو درہموں کے عوض بیچو اور ان درہموں سے جو نیب کھجوریں جو ہیں وہ خرید لو. گویا اگر کھجوروں میں یا جو بھی آپ گرینز یا جو بھی اس کے علاوہ جو چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی، ان کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گندم ہے، گندم کی اعلیٰ قسم ہے، گھٹیا قسم ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں. چاول اعلیٰ قسم کا ہے اور گھٹیا قسم کا ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں. کھجوروں سے اس کی طرف آپ آئیے. تو ایسے معاملات کے اندر جہاں پہ آپ تھوڑی چیز دے کر زیادہ چیز لے لیں یا زیادہ چیز دے کر تھوڑی چیز لے لیں، چاہے وہ گھٹیا ہوں یا بڑیاں ہوں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ربا الفضل ہے. اور ربا الفضل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس کے اندر 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کی طرف سے، اور یہ 2 حدیث ہیں. اس میں یہ پہلی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، اور گندم کے بدلے میں گندم، اور جو کے بدلے میں جو، اور کھجور کے بدلے میں کھجور، اور نمک کے بدلے میں نمک، ان کا معاملہ مثلاً بے مثل، ایکول فار ایکول، برابر سرابر جو ہے اس کا معاملہ کیا جائے. اگر ان کی ایکسچینج کرنی بھی ہے تو وہ ایکسچینج برابری کی بنیاد کے اوپر ہو. یدم بید، اور اسی موقع پہ جہاں پہ ہو رہا ہے اسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا معاملہ یدم بید، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگر اشیاء جو ہو جائیں مختلف، فیض اختلاف حاضر الاصناف، اگر یہ اصناف جو ہے مختلف ہو جائیں، یعنی گندم کے بدلے میں چاول، گندم کے بدلے میں کھجور، یا کسی اور جنس کے معاملے میں کوئی دوسری جنس، ان کا معاملہ کرتے ہو تو اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک قسم کی اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، یدم بے ید ہو، سوام بے سوا ہو. اگر اس کے اندر سوام بے سوا کا معاملہ آپ نے نہیں کیا، یدم بے یدن کا معاملہ نہیں کیا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے فقط اربا، دوسری حدیث کے اندر فقط اربا، اس نے ربا کا معاملہ کیا. اور اس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو گویا جہاں پہ معاملہ یہ ہو کہ 2 چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے، اس کی ایک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ معاملے کے اندر بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹڈ نہیں ہے. بارٹر ٹریڈ کی بجائے، یعنی اشیاء کا لین دین اشیاء کے بدلے میں کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ کیش کے بدلے میں جو بھی وہاں پہ کرنسی آپ کے ہاں جاری ہے اس صورت میں اس کا لین دین کیا جائے. اگر آپ کرنسی کی بجائے اگر ویسے اس کا لین دین کرنا چاہتے ہو تو پھر برابری کی بنیاد پہ کرو. اگر آپ نے برابری کی بنیاد پہ وہ لین دین نہیں کیا تو گویا یا آپ نے سودی معاملہ کیا یا آپ نے ربا کا معاملہ کیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے کسی صورت کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح سے ایک حدیث آپ دیکھیں گے، میں اس کو وقت کی چونکہ کمی ہے تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ جہاں پہ مسترسل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص ہے جس کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ میں نیا ہے اور اس کو معاملات کا علم نہیں ہے، اور آپ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چیز جو ہے مہنگی دے رہے ہیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر بھی وہ ربا کی ایک شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس طرح سے نجش کا بے نجش جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس قسم کے معاملات جہاں پہ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے تلکیہ رکبان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے بیع العینہ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے دیگر کئی معاملات جو ہمارے ہاں آج بھی رائج ہیں،
جو جن چیزوں کو آج ہم نے اپنے اندر واج دے دیا ہے، ان میں سے کئی معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک سادہ سی شکل جو ہے موجود تھی، اور آج جو ہے اس کی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہے موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ اصول رہے تو اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ جو اس وقت کیا جا رہا تھا وہ ربا کا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفاصیل جو ہے ہم ہماری کتب کے اندر بڑی تفصیل سے اسکالرز جو ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹس کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بے نجش کی بات کر رہا ہوں، کہ مارکیٹ کے اندر اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور جس وقت نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی نیلامی دے رہا ہوتا ہے، اپنی بولی دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے بندے کھڑے کر کے ان کی نیلامی کے اندر قیمت جو ہے بڑھائی جاتی ہے. اور یہ بے نجش کا وہ معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طریقے سے کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جو اضافہ لیتے ہو وہ بھی ایک ربا کی ایک صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو گویا اس قسم کا معاملہ جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو گویا قرآن و حدیث کی ان مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ربا نسیہ کی بھی بات کی، ربا الفضل کی بھی بات کی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہا. تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تفاسیر جو ہے ان کے سے متعلق جو ہے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ سکیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے. اور اسی طرح سے ربا الفضل کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. ربا نسیہ تو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کرتا ہے. لیکن ربا الفضل کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم. اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری مجالس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے، سیمینارز کے اندر بھی اس کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان معاملات کو پڑھنا بھی چاہیے، ان حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید سیمینارز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم عامت الناس تک یہ بات پہنچائیں، اخبارات کے اندر مضامین کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع اس کے لیے اختیار ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اس حوالے سے پیدا ہو. کم از کم اگر ریاستی سطح کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہو پا رہا اور سود کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا. اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ربا نسیہ کا معاملہ ہو یا ربا الفضل کا معاملہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ایک فیصلہ ہے، ڈٹرمینیشن ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہم یہاں پہ فنتہا رک جائیں. اور ورنہ وہ صورت ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کے میدان میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارے لیے ہار ہی ہار ہے، جیت کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جیت ظاہر ہے کہ اسی رب العالمین کی ہونی ہے جس نے پورا نظام قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ خاصا علمی معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. قرآن مجید سے کیا میسج مل رہا ہے، احادیث مبارکہ میں کس قسم کی جو ہے میسج ہمیں دیا گیا ہے، اور سود کی جو ہے قسمیں کون کون سی ہیں، آج کی شکل میں کون کون سی قسمیں جو ہیں اس وقت عام ہیں، رائج ہیں. یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان موضوعات پر جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں. تو ان کی جو ہے ڈیٹیلز کیا ہیں ان کے